سلطان میں حضور کی نواز پر خواجہ صاحب کی 6 تاریخ ماہانہ بنیادوں پر اور تیسرے چھٹی صدی کی برکتیں عام ہیں. اسی مہینے 13 تاریخ یہ ارادت مولائے کائنات مولا اور میرے آقا ارادت 13 رسول اور پھر اس مہینے میں 27 تاریخ 27 رجب شب معراج ہے. اس شب معراج کا عظیم واقعہ ماہ رجب کے زاویے اور ماہ رجب کی جہتیں بہت ہیں، لیکن میں کیونکہ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے ہجرت کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام کیا تھا اور سیدھ اکبر کی شخصیت پر کلام یقیناً یہ کہ نشست میں وہ اجماع تکمیل تھا. آج کی نشست میں ہم سیدھ اکبر حضرت امام باقر اپنے خواجہ خاصان حضور بڑی نواز کے حضور تک پہنچنے کے لیے ہماری حکومت ترتیب ہوگی جس میں ہم تینوں عنوانات کو آج کی نشست شامل کریں. سیدنا سیدھ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے خاص رفیق اور جنہیں خلیفہ اول ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا. صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا کرتے ہیں. باقی تمام علماء امیر المومنین کہلاتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کہلاتے ہیں، نائب رسول، جانشین رسول. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے دور 90 گجرات کے محبوب کے ساتھ میں تو 90 گجرات میں ان صدیق اکبر کی شان اور حکیم کا بیان اللہ اشارت ثانی اپنے یہ جمعہ کے بعد کہ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دونوں ہار گئے اور ان دونوں میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ آیت مبارکہ بارے طور سے جملوں کا مشکل ہے. اسی کے اثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پہلے داخل ہوئی، اس لیے اسی کے اثر نے آپ یہاں کی غرض کسی کے حضور آپ سے پہلے میں بعد میں داخل ہوں گا تاکہ اگر اس بات کے اندر کوئی موضوع شاید اور کوئی تحریر پہنچانے والی چیز ہے تو وہ نقصان مجھے پہنچ جائے، آپ کی جانے ناظرین پر کوئی حیثیت نہ گزرے. اس لیے میں پہلے بعد میں جاؤں گا تاکہ اگر وہاں پہ کوئی نقصان پیش آیا ہے تو کہیں کام مجھے پہنچے آپ کو نہ پہنچے. جی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پہلے داخل ہوئے، آپ نے گزرنا جی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد داخل ہوئے. جی کے اکبر سے داخل ہونے کے بعد بعد کے تمام سوراخوں کو بند کیا اور وہ ظاہر ہے کہ وہ سوراخ اس طریقے سے بند کیے کہ آپ اپنے ساتھ بھی سامان سے لے کر گئے نہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن کے پہنے ہوئے لباس کے ٹکڑے کرنا شروع کیے اور اپنے ہی لباس کی دھجیاں کرتے ہوئے، اپنے ہی لباس کی کترنے نکالتے ہوئے، اپنے ہی لباس کو پھاڑتے ہوئے آپ سوراخوں کو بھرتے رہے یہاں تک کہ ایک سوراخ رہ گیا اور وہاں پہ آپ کا پاؤں رکھا اور پھر آپ نے جو جہاں سے ہر گزار ہوئے جو حضور اب تشریف لے آئے. اللہ اکبر. اب تشریف لے آئے. یہی وجہ تھی کہ اس منزل پر
رب الجلال نے صدیق کو اول کہا اور حضور کو ثانی کہا. ثانی اثنین کے دونوں میں لغار جب دونوں غار میں تھے اور دونوں میں سے دوسرا کہہ رہا تھا اپنے صحابی سے, دونوں میں سے دوسرا اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا کہ اب نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. اللہ تو صدیق اکبر غار میں جانے میں افضل تھے, غار میں داخل ہونے میں افضل تھے. باقی تو ہر مقام پر ہر جگہ سرکار کی افضل تھے, سرکار کو کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتی. لیکن غار کے اندر جو صدیق اکبر پہلے گئے تو رب الجلال نے اس وقت کو اختیاری طور پر بیان کیا. سرکار کیا کرے اپنے صحابی سے لا تحزن غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اصل میں صدیق اکبر پریشان ہو رہے تھے باہر میں اس بات کی وجہ سے کہیں کفار حضور تک نہ پہنچے, کہیں کفار حضور کو اذیت نہ پہنچا, کہیں کفار جہاں تک پہنچ کر حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. صدیق اکبر پریشان تھے. آخر جہاں علیہ السلام نے جب یہ پریشانی ہوئی تو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہاں پر بہت سارے ایسے مفسرین جو صدیق اکبر کے عظمت کے نہ صرف یہ کہ قائل نہیں ہیں بلکہ مخالفین میں تھے, انہوں نے اب یہ آیت کو بدل نہیں سکتے اور جہاں انسان آیت نہیں بدل سکتا تو مفہوم آیت بدلنے کی کوشش کرتا ہے. انہوں نے اس آیت کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ نے صدیق اکبر سے کہا لا تحزن غم نہ کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کو معلوم اللہ ہمارے دور میں آنے کے بعد جو غم ہو رہا تھا بچوں ہو رہا تھا کہ مجھے کیوں آ گیا, یہاں انسان خطرے میں پڑ گئے, مجھے نہیں آنا چاہیے تھا, یہاں آ کر میں نے غلطی کر دی. اس لیے اب یہ جو ایک الزام ہے صدیق اکبر پر, اس آیت میں لفظ کی غلط تشریح اور غلط توضیح کر دی. اس لیے میں چاہتا ہوں لفظ خود کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے لا تحزن, خود نہ کر. اب یہ خود کے لفظ کی مانفیت اس پر ذرا سا کلام ہوتا ہے. خود کہتے ہیں غم کو, اور غم خود عربی کا لفظ ہے. یہاں پر غم کا لفظ استعمال نہیں, یہاں پر حوض کا لفظ استعمال ہو, جبکہ حوض کے معنی بھی غم کے ہیں اور یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں. حوض میں اور غم میں ایک فرق ہے. حوض میں اور غم میں فرق یہ ہے کہ جب اپنے لیے کوئی دکھ ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں غم, اور جب کسی دوسرے کے لیے ہو تو اس کو کہتے ہیں حزن. اللہ اکبر. اپنی ذات کے لیے غم کہلاتا ہے, دوسرے کی ذات کے لیے, کسی پسندیدہ کے لیے, کسی ایسے کے لیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, اس کی خاطر ہو تو وہ حزن کہلاتا ہے. یہاں پہ آپ نے جو جہاں سے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر غم نہ کر, فرمایا لا تحزن, اے ابو بکر حزن نہ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر اپنے لیے پریشان نہیں تھے, وہ تو حضور کے لیے پریشان تھے. اللہ اکبر. حضور کی جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ گیا. اور آپ نے جو جہاں فرمایا اس اللہ کا معاملہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے اس طرح تیرے ساتھ ہے, جس طرح اللہ تیرے ساتھ ہے یہ میرے ساتھ ہے. یہ وہ منزل ہے, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر سب کو سمجھنا چاہیے, سب کو سمجھنا چاہیے کہ صدیق غار میں مصطفیٰ کے لا شریک ہے. اللہ اکبر. کوئی شریک نہیں ہے غار طور میں, اور تنہا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو, اور یہ 3 دن غار طور میں رہے, 3 دن 3 رات. یہ 3 دن 3 رات ہوا گیا. یہ غار طور میں 3 دن 3 رات صدیق اکبر اور نبیوں کے سرکار, بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ
کہ دو سردار جمع تھے، اللہ اکبر، ایک ہی بار میں، ایک نبیوں کا سردار تھا، ایک امت کا سردار تھا۔ سبحان اللہ، نبیوں کا سردار بھی موجود ہے، امت کا سردار بھی موجود ہے، یہ دو شخصیات بات کے اندر موجود ہیں۔ یہ 3 دن 3 رات ہوتا کیا تھا؟ اور 3 دن 3 رات ہوتا یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار کے چہرہ انور کو غور سے دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ، کوئی اور کام نہیں، بس ایک کام، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھتے رہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ کریمانہ مسلسل ابو بکر صدیق کے اوپر۔ سبحان اللہ، اب اس جملے کی شاید وہ اہمیت واضح نہ ہوئی ہو، میں ذرا سا ایک دوسرے زاویے سے اس جملے کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ صدیق اکبر مسلسل سرکار کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی مسلسل توجہ 3 دن 3 رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ہے۔ یہ وہ رسول ہے کہ اگر سورج پر ایک توجہ کرتے تو صبح وہ سورج پر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ رسول ہے چاند پر ایک توجہ کرتے تو چاند شک ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ رسول ہے درخت پر توجہ کرتے تو درخت چل کر آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ رسول ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں پر توجہ کرتے تو وہ کنکریاں بول پڑے۔ سبحان یہ اللہ، وہ رسول ہے کہ احد پہاڑ پر توجہ کرتے تو احد پہاڑ درود و سلام پڑے۔ اللہ اکبر، وہ رسول جس کی ایک توجہ سے چاند شک ہوتا ہو، سورج پلٹتا ہو، ہو، کنکریاں بولتی ہو، وہ رسول 3 دن 3 رات مسلسل توجہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہیں صدیق کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی عظمتوں کا ٹھکانا کیا ہوگا؟ ارے سورج پر ایک توجہ کی تھی تو پلٹ کر آ گیا تھا، نے تو دن رات توجہ کی ہے صدیق اکبر پر، اللہ اکبر، دن رات توجہ کی ہے صدیق اکبر پر۔ یہ تو عالم نبوت سے میں نے توجہ اس طرح کی بیان کی، اب ذرا سا عالم ولایت سے توجہ دی۔ عالم ولایت میں، تصوف میں، طریقت میں، اہل طریقت کے ہاں توجہ کیا ہے؟ کسی کی طرف توجہ کر دوں کہ کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سپاہی کے بزرگ جنید بغدادی جب درس کیا کرتے تھے، سامنے مریدین بیٹھے ہوتے، لوگ بیٹھے ہوتے، جنید بغدادی درس دیتے تو دور بغداد میں دور ایک کتا بیٹھتا اور اپنا چہرہ جنید بغدادی کی طرف کرتا اور جنید بغدادی کو دیکھتا رہتا، اللہ اکبر، اور وہ بھی انتظار کرتا کہ جنید بغدادی کا درس کب شروع ہو۔ اللہ اکبر، اور جنید بغدادی کا جب بھی درس شروع ہوگا، جب جنید بغدادی آگے وہ بھی آ جاتا، وہ پیچھے دور بیٹھ کر جنید بغدادی کو دیکھتا رہتا۔ جنید بغدادی اپنے درس پر مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی کو کتے پر پیار آتا، کسی محبت سے آتا ہے، دور بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے، جب درس ختم ہوتا ہے چلا جاتا ہے، جب درس شروع ہوتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی کو پیار آتا ہے، جنید بغدادی نے مسکرا کر مجھے ایک نظر دیکھی، اللہ محبت سے ایک نظر دیکھی ہے، یہ ہوئی توجہ۔ اب اس توجہ کا اثر دیکھیے، اس توجہ کا اثر جس میں روایت بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء اور ہمارے مورخین نے جو بیان کی ہے، یہ امداد المشتاقیہ میں مولانا شرف علی تھانوی صاحب نے بھی کی ہے۔ سبحان اللہ، روایت میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے، ہمارے اکابرین کے علاوہ یہ امداد المشتاقیہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جنید بغدادی نے ایک مرتبہ توجہ کر دی، محبت کی، تو اس کتے میں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ جہاں وہ کتا بیٹھتا تھا، سارے بغداد کے کتے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا دیدار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے بغداد کے کتے جمع ہو کر اس کا دیدار کرتے تھے جو جنید بغدادی کی نظر کا پہلے یافتہ تھا۔ اللہ اکبر، جنید بغدادی اگر ایک کتے پر نظر کرتے ہیں، ایک نظر، تو پھر
دیگر مخلوق آ کر اس کا دیدار کرے. حضرت مجدد احمد ثانی کے مرشد گرامی خواجہ سید ولی الدین خواجہ باقی مرزا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خواجہ باقی مرزا کا ایک جان بھائی تھا، تو کھانا پکایا کرتا تھا خواجہ باقی مرزا کے مہمانوں کے لیے. اور دن ہو رات ہو کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے اور خواجہ باقی مرزا اسے کہتے تھے کہ بھائی کھانے کے لیے لے آؤ، تو وہ فوراً تابعداری کرتا اور کھانا پیش کر دیتا. ایک روز خواجہ باقی مرزا کو اس کی سزا پر پیار آتے ہیں، یہ میری کسی بات پر کبھی ٹھٹر کا اظہار نہیں کرتا، کبھی موت کی شکایت نہیں کرتا. جب میں اسے کہتا ہوں فوراً تابعداری کرتا ہے. خواجہ باقی مرزا کو پیار آ گیا. خواجہ باقی مرزا کہنے لگے اپنے جان بھائی سے کہ تمہیں ہم سے جو چاہیے وہ لے لو، جو چاہیے وہ لے لو. یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے کہ سب کچھ دینے پر قدرت. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز کے مطابق جو چیز چاہیے وہ، ہمیں جو بھی چاہیے وہ لے لو. اب وہ بھی نان بھائی اتنا سیدھا آدمی تھا، اتنا سادہ آدمی تھا، انہوں نے کہا کہنے لگا کہ بالکل میں آپ کے کیا مانگوں گا، پر جیسے آپ ہیں ایسے کچھ بنا دیں. اللہ اکبر. جیسے آپ ہیں تو ویسے ہی بنا دیں. اب خواجہ باقی مرزا اسے وعدہ کر چکے کہ بھائی جو چاہیے وہ لے لو. اس نے فرمائش کر دی کہ بس اپنے جیسا بنا دیں. تو خواجہ باقی مرزا اس کو کمرے میں لے گئے. ایک توجہ اس کے اوپر تھی اور یہ توجہ کہلاتی ہے طریقت میں توجہ اتحادی. اس کو اتحادی توجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اپنا آپ دوسرے کا مستقل ہوتا ہے اور جو الگ کیفیات کا یکجائی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے. اس لیے اس کو ایسے طریقت توجہ اتحادی ہے. اب کچھ توجہ ہے اتحادی حضرت خواجہ باقی مرزا نے اس نان بھائی پر جب ڈالی تو وہ نان بھائی سر سے لے کر پیر تک پورا خواجہ باقی مرزا بن گیا. اللہ اکبر. لیکن خواجہ باقی مرزا کیونکہ ریاستوں سے گزر کے اس مقام پر پہنچے تھے تو اپنے حوالات میں تھے، وہ نان بھائی اپنا دماغی توازن کھو گئے. اللہ کیونکہ وہ خواجہ باقی مرزا کو کہاں برداشت کر سکتا تھا، کہاں اس کے درد میں اتنی گنجائش تھی. 3 دن وہ حالت دیوانگی میں رہا اور پھر اس کا مثال ہوئی اور اس کی قبر خواجہ باقی مرزا کی قبر کے ساتھ دہلی میں موجود ہے. یہ ہے توجہ ہے اتحادی. یہ ہے ایک توجہ. اب ایک توجہ کی اپنے جگہ بنا دیا، ایک توجہ کی تو کتے کو اس کی مخلوق میں محبوب بنا دیا. اور پھر آدم دستگیر کے گھر پر چور آ گیا تو چور چوری کے لیے آیا ہے. اور جب دروازے میں دستک ہوئی آگے والے نے کہا غوث اعظم دستگیر سے جو فلاں علاقے کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے تو اب آپ کوئی ابدال نامزد فرما دیں. تو غوث اعظم نے چور کی جانے کی اشارہ کیا، کہا کہ یہ ابدال ہے. اللہ اکبر. یہ ابدال ہے. اب آج کے اس علاقے کا ابدال یہی ہے. کیوں؟ ارے بھائی وہ تو چور تھا، چوری کے لیے آیا تھا، لیکن ایک دم ابدال کیسے بن گیا؟ غوث اعظم نے ایک توجہ کر دی. اللہ اکبر. ایک توجہ کر دی اور وہ جو ایک توجہ ہوئی اس میں چور کا ابدال بن گیا. اللہ اکبر. تو ایک توجہ وزیر کرے چور سے بندہ ابدال بن جائے. ایک توجہ نبی کرے تو چاند شک ہو جائے. ارے نبیوں کا سردار دن رات جس پر توجہ کرے. اللہ اکبر. اس چیز کا کیا عالم ہوگا، اس چیز کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے. یہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی 4 پیڑھیاں صحابی ہیں، 4 پشتیں. یہ شرف کسی کو حاصل نہیں. اس شرف میں صدیق اکبر لا شریک ہیں کہ آپ کے والد صحابی، خود صحابی، سبحان اللہ، اولاد صحابی اور اولاد کی اولاد صحابی. سبحان اللہ. 4 پشتیں سوائے صدیق اکبر کے کسی کی منزل صحابیت پر نہیں ہے. صدیق اکبر کا انفرادی اور تنہا شرف ہے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس اہل بیت پاک سے تعلق ہے.
اہل بیت پاک کی کریمانہ اور محبت سے بھرپور تعلق. روایات یہ ہے کہ جب صدیق اکبر خطبہ دیتے تو ممبر پر بیٹھ کر دیتے اور جس درجے پر سرکار بیٹھتے تو اس سے ایک درجہ نیچے بیٹھتے احترام. ممبر پر جہاں حضور بیٹھتے اس سے ایک درجہ نیچے بیٹھتے اور خطبہ دیتے. لیکن جب حسنین موجود ہوتے تو پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. اللہ اکبر. جب حسنین موجود ہوتے تو پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. اور اگر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں حسنین کریمین تشریف لے آئے تو اسی وقت کھڑے ہو جاتے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی دباتے ہیں, اللہ رسول اللہ کی اڑاتے ہیں. یہ اہل بیت پاک سے صدیق اکبر کی محبت. اور اب اہل بیت پاک کی صدیق اکبر سے محبت. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کا جنازہ مبارکہ موجود ہے. صدیق اکبر سے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ یہ جنازہ آپ پڑھنا. صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے علی یہ تمہاری زوجہ کا جنازہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ جنازہ تم کو پڑھاؤ. اب مولا علی کا جملہ سنیے. اللہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر ہم ابھی وہ وقت نہیں بھولے کہ ہم سب موجود تھے ہماری نمازوں کے لیے رسول اللہ نے آپ کو امام بنایا تھا. یا رسول اللہ. اے ابو بکر ہم وہ وقت نہیں بھولے کہ رسول اللہ نے ہماری نمازوں کے لیے آپ کو امام مقرر کیا تھا. جب تک آپ ہمارے درمیان موجود ہیں کوئی اہلیت نہیں رکھتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز پڑھا. اللہ اکبر. یہ مولا علی مشکل کشا کی محبت دیکھی. اب امام باقر کا میں نے عرض کیا کہ امام باقر کا رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے جب وہ رجب. اب ذرا امام باقر سے صدیق اکبر کا تعلق ہے. امام باقر سے صدیق اکبر کا تعلق کیسے ہے؟ مولا علی شیر قدرت کی آپ اولاد ہیں جزیات میں. مولا علی شیر قدرت آپ کے صاحبزادے امام حسین شہید کربلا. امام حسین شہید کربلا کے صاحبزادے علی بن حسین جو زین العابدین کہلاتے ہیں, امام زین العابدین. اور امام زین العابدین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر. سبحان اللہ. امام باقر امام حسین کے پوتے اور مولا علی کے پڑپوتے. یہ ہے دستیاب. اب ذرا دستیاب سے چلیں. اللہ اکبر. تو امام باقر کی والدہ کا نام ہے ام پروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام پروا کے والد ہیں حضرت قاسم اور حضرت قاسم کے والد ہیں حضرت محمد بن ابو بکر. سبحان کے اللہ. والد ہیں ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. یعنی ننیال میں صدیق اکبر کی اولاد ہے امام باقر. ننیال میں صدیق اکبر کی اولاد ہے. ننیال سے مولا علی کی اولاد ہے. سبحان. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شرف یہ کمال تاریخ میں محفوظ ہے. اس کے باوجود یہ تصورات لوگوں میں راسخ کرنا کہ جیسے اہل بیت اور صحابہ میں کوئی فصل تھی, بالکل نہیں. ہر ایک کو اس کے مقام پر, ہر ایک کو اس کے درجے پر, ہر ایک کو اس کے رتبے پر تسلیم کرنا چاہیے. اگر نبی نمازوں کے لیے امامت صدیق کو سونپ دے, اگر نمازوں کے لیے امامت صدیق کو سونپ دے تو صدیق کو اپنا سردار ماننا چاہیے. اور وہی نبی سبا ناز کے مشورے میں من کو مولا ہوں تو علی مولا کہہ کر یہ اعلان کر دے جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو اس علی کو بھی اپنا امام ماننا چاہیے. سبحان اللہ. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا آپ بلا شبہ اس کے رسول مولا کہ علی مولا. اور پھر میں تو
اس مرحلے پر ترتیب کا قائل ہی نہیں، کس بات کی ترتیب اور کس بات کی جنسی اور کس بات کا شمار، بشر کو بشر میں گنا جائے، دور کو دور میں گنا جائے۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ بیسٹ ہے۔ اللہ اکبر، جب بشر کی گنتی ہو تو بشر کو بشر میں گنیے، جب دور کی گنتی ہو تو دور کو دور میں گنیے۔ اللہ اکبر، افضل بشر فاضل انبیاء، جتنا نتیجہ کروں سبحان اللہ، افضل بشر فاضل انبیاء۔ اور پھر امام باقر کا جہاں جب وہ پوچھ ہے تو اب امام باقر کے واسطے سے میں غریب نواز کی جانب سے چکے کہ امام باقر کی اولادوں میں امام موسیٰ صادق، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ صادق، امام علی رضا، امام علی رضا کے بارے میں امام موسیٰ صادق، ان کی اولادوں میں، ان کے نسب میں، ان کی اولادوں میں خواجہ خواجگان سجادہ نشین علی و علی حضور بڑی نواز، سبحان اللہ، جو والد کی طرف سے حسینی ہے اور والدہ کی طرف سے حسن ہے۔ سرکار غریب نواز انبیاء کے وارث، اولیاء کے وارث، صحابہ کے وارث، سرکار غریب نواز بڑے صغیر پاک و ہند میں ہر مسلمان کے محسن۔ اگر غریب نواز تشریف نہ لاتے تو آج گھر گھر مندر ہوتے، آج گھر گھر بت پرستی ہوتی، یہ جو آج یہاں بڑے صغیر پاک و ہند میں اسلام عام نظر آتا ہے، یہ جو بڑے صغیر پاک و ہند میں آزادوں کی آوازیں گونجتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، یہ سب فیضان ہے آقا و مولا غریب نواز کا، بے شک، یہ سب صدقہ ہے سلطان الہند کا، وہ سلطان الہند جسے سلطان کائنات نے سلطان الہند قرار دیا۔ سبحان اللہ، سلاطین آتے اور جاتے رہتے ہیں، سلاطین میں سے کسی کا دور مستقل نہیں ہوتا، لیکن جسے سلطان کائنات کہتے تھے یہ سلطان الہند ہے، تو اب اس کی سلطانی کو زوال نہیں، اللہ اکبر، اس کی سلطانی کو زوال نہیں۔ آقا و مولا شہنشاہ غریب نواز، بادشاہ غریب نواز، بادشاہ غریب نواز، تو معین امت مصطفیٰ، اسے کہتے ہیں سب شہر تو معین امت، امت مصطفیٰ۔ یہ ایک جانب آپ کا نام معین ہے اور دوسری جانب امت رسول کے آپ معین ہیں۔ سبحان اللہ، مددگار، مددگار، جس کو جہاں مشکل درپیش آ جائے اور یا معین کہے اور مدد ہو جائے، اللہ اکبر، یا غریب نواز کہے اور مدد ہو جائے۔ لیکن وہ یا غریب نواز کی صدا دل سے ایسی نکلے کہ کم سے کم اپنا دل تو سن لے، اللہ اکبر، کم سے کم اپنا دل تو سن لے۔ تو پھر غریب نواز کو جب جہاں سے پکاریے سلطان الہند موجود ہے، سلطان الہند دستگیری کرتا ہے۔ ارے ہم تو غریب ہیں، وہ تو بادشاہوں کی گولیاں بھرتے ہیں، وہ تو بادشاہوں کے دربار میں آ کے اولادوں کی بھیک مانگتے ہیں، بادشاہ ان کے دربار میں آپ بھکاری بن کے آتے ہیں۔ جس کے دربار میں اکبر جیسا بادشاہ بھی بھکاری بن کر آتا ہو، وہ کتنا بڑا بادشاہ ہوگا۔ پر اسی شہنشاہ، اسی بادشاہ کا بوجھ جامعہ معینیہ اجمیریہ، اور یہ جامعہ معینیہ تو منسوب ہی حضور غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ، غریب نواز کی اولاد کے یہاں آرام فرمائے حضرت خواجہ گلزار احمد صاحب۔ جامعہ معینیہ اجمیریہ میں ہر سال غریب نواز